الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ طلاق کا حق زیر بحث ہے۔ اس میں میزان کا ایک پیراگراف ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن میں اس کو دہرا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بحث انتہائی اہمیت کی حامل ہے، دونوں پہلوؤں سے اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کہ کیا فی الواقع قرآن مجید نے طلاق کا حق صرف مردی کو دیا ہے، اس پہلو سے بھی، اور اس پہلو سے بھی کہ ایسا کیوں کیا ہے۔ میں نے لکھا ہے سورہ کی ابتدا اذا طلقتم النساء کے الفاظ سے ہوئی ہے، یعنی یہ جو سورہ طلاق کی آیات میں نے سر عنوان بنائی ہیں، ان آیات کو آپ پڑھیے تو ان میں بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یعنی اے پیغمبر جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دیں تو اس میں فعل کی نسبت مردی کی طرف کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں بھی اور قرآن کے بعض دوسرے مقامات پر بھی طلاق کے احکام جہاں بیان ہوئے ہیں، اس فعل کی نسبت مرد ہی کی طرف کی گئی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں طلاق کے احکام یہاں بھی بیان ہوئے ہیں اور جگہ جگہ اس کے لیے فعل اور ان کے مختلف صیغے بھی آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بعض دوسرے مقامات پر بھی طلاق کا ذکر ہوا ہے۔ ہر جگہ دیکھ لیجئے فعل کی نسبت مرد ہی کی طرف کی گئی ہے۔ پھر بقرہ 2 کی آیت 229 میں قرآن نے شوہر کا مال واپس کر کے طلاق لینے کے لیے مفتدت بہی کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ابہام تھا یا کسی استدلال کے لیے گنجائش تھی تو وہ سورہ بقرہ کی اس آیت 229 نے ختم کر دی۔ وہاں مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ ایک عورت طلاق چاہتی ہے، علیحدگی چاہتی ہے، مرد طلاق نہیں دے رہا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اچھے وقتوں میں بہت مال جائیداد عورت کو دے چکا ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ فدیے میں کچھ مال دے کر اگر نجات حاصل کر لے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر عورت کے پاس بھی حق طلاق موجود ہے تو پھر تو اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا فدیے میں کچھ دینے کی، وہ طلاق دے گی اور اطمینان سے چلی جائے گی۔ تو یہ مفتدت بہی کے جو الفاظ ہیں، جن کا مطلب ہے جو عورت فدیے میں دے، یعنی اب اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے جس عہد میں وہ بندھی ہوئی ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے وہ اگر اس مال کا، وہ مال جو اس کے شوہری نے دیا تھا، اس کا کچھ حصہ واپس کر کے اپنے لیے راہ نکال لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ طلاق کا اختیار شریعت نے مرد کو دیا ہے۔ یعنی ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں تک نصوص کا تعلق ہے وہ بالکل صریح ہے کہ طلاق کا حق مرد ہی کے پاس ہے، اور اس میں اگر ادنا درجے میں بھی کوئی ابہام تھا تو وہ مفتدت بہی کے الفاظ نے ختم کر دیا ہے۔ اگرچہ ایک دوسرے مقام پر الذی بیدہ عقدۃ النکاح کے الفاظ آئے ہیں اور وہ بھی شوہری کے لیے ہیں، لیکن اس کی تفسیر میں چونکہ لوگوں نے کچھ اختلاف کیا ہے اور بعض لوگوں نے الذی بیدہ عقدۃ النکاح کو ولی کے ساتھ متعلق کر لیا ہے، اس لیے میں نے وہاں سے استدلال نہیں کیا۔ اگرچہ میرے نزدیک وہاں بھی ولی کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ وہ الفاظ ولی سے متعلق ہو سکتے ہیں، وہ شوہری سے متعلق ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس معاملے میں استدلال کرنا چاہے تو وہ وہاں سے استدلال کر سکتا ہے، مفتدت بہی میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ طلاق کا اختیار شریعت نے، یعنی اسلامی شریعت نے مرد کو دیا ہے۔ اس کی وجہ بھی بالکل واضح، یعنی اب دوسرے پہلو کو سمجھیے کیوں ایسا کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے،
عورت کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری ہمیشہ سے مرد پر ہے۔ یعنی جو خاندان کا ادارہ وجود میں لایا گیا ہے، پہلے اس کو سمجھیے۔ میں اسی کو اس پورے قانون میں سمجھانے کی صحیح کر رہا ہوں۔ یوں نہیں ہے کہ ایک مرد و عورت کے درمیان محبت کا تعلق قائم ہوا، اور محبت کے اس تعلق میں چونکہ اب جنسی تعلق بھی سامنے آنا ہے، اس کو قانون کی صورت دینے کے لیے شادی کا ادارہ بنا دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور انسانی فطرت بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت کی حیثیت سے خاندان کا ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ یعنی میاں اور بیوی اصل میں ایک ادارے کی بنیاد ڈالتے ہیں، نہ کہ رفاقت کا محض فیصلہ کرتے ہیں، یا چند روز اکٹھے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یا 2-4 سال اکٹھے ایک جگہ زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ خاندان کے ادارے کو وجود میں لاتے ہیں۔ ادارے کی ضرورت یہ ہے، اگر آپ اس کو ادارہ مان لیتے ہیں تو پھر اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس کا سربراہ ہو، اور جب کسی ادارے کو اس طرح منظم کر دیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر دنیا بھر کے اداروں میں یہی قاعدہ مقرر کیا جاتا ہے کہ سربراہ چاہے گا تو معاملات ختم کر دے گا۔ یعنی جو آدمی بھی، یا جو افراد بھی، یا جو بھی لوگ اس ادارے کے ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اگر ان کی خدمات ختم کرنا چاہے گا تو ختم کر دے گا، لیکن ان میں سے کوئی اگر چاہے تو وہ استعفیٰ دے گا۔ استعفیٰ دے گا کا مطلب کیا ہے؟ وہ علیحدگی کی درخواست کرے گا، علیحدگی کا مطالبہ کرے گا، علیحدگی کا تقاضا کرے گا۔ تو یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ مرد طلاق دے گا، اور عورت اگر علیحدگی چاہے گی تو طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ یہ تعلق قائم کیا گیا ہے، یہ اس ادارے کی روح کے بالکل مطابق ہے۔ یعنی خاندان اگر ایک ادارہ ہے، میاں بیوی کے رشتے سے وہ ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے، اور اس کا سربراہ مرد کو بنایا گیا ہے، تو کوئی آدمی اگر قرآن مجید کے اس پورے تصور کی نفی کرنا چاہتا ہے تو اس کو پورا حق ہے، لیکن اگر اس تصور کو مان لیا جائے اور یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ہماری ضرورت، اور ہوا اور پانی کی طرح میں عرض کرتا ہوں، ہماری ضرورت خاندان ہے۔ ہماری سے میری مراد انسان، بشر بحیثیت بشر۔ میں بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ انسان جس طرح سے پیدا ہوتا، جس طرح بچپن اور لڑکپن کے مراحل سے گزرتا، جس طرح عالم شباب کو پہنچتا، جس طرح حرم و شیب کے مراحل میں داخل ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک خاندان کا پورا ادارہ وجود میں لایا جائے، جس میں رشتے ہوں، تعلقات ہوں، روابط ہوں، میاں بیوی مل کر اس ادارے کی بنا ڈالے، اور اس میں کسی کو سربراہ مقرر کیا جائے جس کا فیصلہ آخری فیصلہ بن سکے۔ اس کے بغیر نہ خاندان کا ادارہ قائم کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی اور ادارہ قائم کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی ریاست کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ معلوم ہے کہ کسی ریاست میں بھی اس وقت دنیا بھر میں 10 کی تعداد میں ریاستیں قائم ہیں۔ یہ بات نہیں تسلیم کی گئی کہ سب کے سب لوگوں کو سربراہ بنا دیا جائے، یا چلیے اگر 4 قومیں 5 قومیں موجود ہیں تو سب کے سربراہ بنا دیا جائے۔ نہیں، سربراہ ایک ہی ہوگا، اس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو خاندان کا ادارہ میاں بیوی کے فیصلے سے قائم ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اگر یہ 3 افراد سے قائم ہوتا تو پھر اس میں جمہوری طریقے پر بھی کسی کو منتخب کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ چونکہ 2 افراد سے قائم ہوتا ہے تو اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس میں مرد کی حیثیت قوام کی ہے، سربراہ کی ہے۔ یہ ذہن میں اچھی طرح ملحوظ رکھیے کہ اس کا عورت اور مرد کے باہمی تعلق سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی عورت اور مرد کا باہمی تعلق تو ماں اور بیٹے کا بھی ہوتا ہے، بہن اور بھائی کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی خلقت کے لحاظ سے مرد کو عورت پر کوئی برتری نہیں دی گئی، لیکن یہ ادارہ جب قائم ہوگا تو اس سے ایک رشتہ وجود میں آنا ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اس رشتے میں شوہر کو قرآن کہتا ہے علیہن درجہ، ایک درجہ برتری دی گئی ہے۔ وہ برتری کیا ہے؟ قوام مقرر کر دیا گیا ہے، اس پر حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ یعنی قوام مقرر کیا گیا ہے تو محض ایک مرتبہ نہیں دیا گیا، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ یعنی انسانی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ اخراجات میسر کرنے کی ذمہ داری، معاشی جدوجہد کی ذمہ داری، وہ ذمہ داری مرد پر ڈال دی گئی ہے۔
میں پھر توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ عورت معاشی جدوجہد نہیں کرے گی یا نہیں کر سکتی۔ وہ معاشی جدوجہد بھی کر سکتی ہے، وہ ملازمت بھی کر سکتی ہے، وہ کاروبار بھی کر سکتی ہے، اور وہ جو کچھ کمائے گی وہ اس کا اپنا ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ لیکن ذمہ داری کس پر ہے؟ گھر چلانے کی، گھر کے اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ مرد پر ہے۔ میں یہ بات بھی عرض کر چکا کہ لوگ اگر اس سے ہٹ کے کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اپنے خاص حالات کی وجہ سے تو وہ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ادارہ تجویز فرمایا ہے، جس ادارے کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وہ یہی ادارہ ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس ادارے میں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عورت کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری ہمیشہ سے مرد پر ہے اس ادارے میں، اور اس کی اہلیت بھی قدرت نے اسے ہی دی ہے۔ اہلیت سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی عورت بھی کما سکتی ہے، وہ بھی کاروبار کر سکتی ہے، بڑے سے بڑا کاروبار کر سکتی ہے۔ اہلیت کا مطلب یہ ذمہ داری اٹھا کر اس کو پورا کر دینے کی اہلیت۔ عورت جب یہ کرتی ہے ذمہ داری کے طور پر، اپنی خوشی سے کر رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، جب ذمہ داری کے طور پر کرتی ہے تو پھر اسے اپنی نسائیت کی بہت سی خوبیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس کی نسائیت جس نزاکت، جس نرمی اور جس لطافت کا تقاضا کرتی ہے، وہ اس کو کھو بیٹھتی ہے۔ مرد البتہ اس ذمہ داری کو جیسے جیسے پورا کرتا ہے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ اور اوپر اٹھتا ہے، اس کی صلاحیتیں اور زیادہ نکھرتی ہیں، کیونکہ یہ اس کا میدان ہے جو اس کے لیے خود قدرت نے، فاطر فطرت نے مقرر کر دیا ہے۔ عورت کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری ہمیشہ سے مرد پر ہے، اور اس کی اہلیت بھی قدرت نے اسے ہی دی ہے۔ قرآن نے اسی بنا پر، یعنی چونکہ وہ حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے، یہ اہلیت اس کے اندر عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو قرآن نے قوام بھی اسی کو قرار دیا۔ قوام یعنی سربراہ، جس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت کرے، یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کفالت کرے، یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی سرپرستی کرے، گھر کے تمام معاملات کو انجام دے۔ قرآن نے اسی بنا پر اسے قوام قرار دیا، اور بقرہ ہی کی آیت 228 میں بصراحت فرمایا ہے کہ للرجال علیہن درجہ، شوہروں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، یعنی شوہروں کو، دیکھیے ماں کو باپ کے مقابلے میں کئی درجے فضیلت حاصل ہے۔ یہاں مسئلہ عورت اور مرد کا نہیں ہے، بلکہ اس رشتے کا ہے جس کی بنیاد پر یہ ادارہ قائم کیا جا رہا ہے۔ شوہروں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ ذمہ داری کی نوعیت اور حفظ مراتب، یہ دو باتیں میں نے عرض کی۔ ذمہ داری کی نوعیت یعنی حفاظت اور کفالت کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو یہ ذمہ داری کی نوعیت بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے، اور حفظ مراتب یعنی اب جب اس کو سربراہ بنا دیا گیا ہے تو پھر حفظ مراتب کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا۔ باپ بھی میری طرح انسان ہی ہے، میرے باپ میں اور مجھ میں خلقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا، لیکن باپ کے رشتے سے اس کو ایک نوعیت کی برتری حاصل تھی، اور مجھے اس کے اس مرتبے کا احترام کرنا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ایک رشتہ قائم کیا گیا ہے، اس میں جب اس کے قوام بنا دیا گیا تو ایک درجہ اس کو فضیلت حاصل ہوئی، وللرجال علیہن درجہ۔ اس مرتبے اور اس درجے کی اب رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا احترام ملحوظ رہنا چاہیے۔ چنانچہ ذمہ داری کی نوعیت اور حفظ مراتب دونوں کا تقاضا ہے کہ طلاق کا اختیار بھی شوہر ہی کو دیا جائے، یعنی بالکل وہی چیز قائم کی جائے جو کسی ادارے میں ہم کسی سربراہ سے متعلق طے کرتے ہیں۔ وہ خدمات کو ختم کرتا ہے، جو معاہدہ ہوتا ہے باہمی طور پر کسی ادارے میں کام کرنے کا، اس کی طرف سے ٹرمینیشن ہوتی ہے، وہ اس کو ختم کر دیتا ہے، لیکن کسی رکن کو اگر اسے چھوڑنا ہے تو وہ استعفیٰ دیتا ہے، یعنی وہ اس خدمت سے عفو چاہتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ مجھے الگ کر دیا جائے۔ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ خاندان کا ادارہ انسان کی ناگزیر ضرورت ہے، سارے استدلال کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے۔ خاندان کا ادارہ ہوا اور پانی کی طرح انسان کی ضرورت ہے۔ ذمہ داریوں کے فرق اور وصل و فصل کے یکساں اختیارات کے ساتھ جس طرح دنیا کا کوئی دوسرا ادارہ قائم نہیں رہ سکتا، یعنی آپ ذمہ داریوں میں فرق پیدا کریں، ایک آدمی کو سربراہ مقرر کریں، تمام مالی معاملات
اور اموال فراہم کرنے کی ذمہ داری اس پر ڈالیں، یہ ذمہ داریوں کا فرق ہو گیا، اور اس کے بعد وصل و فصل کے اختیارات یکساں کر دیں۔ دنیا کا کوئی ادارہ بھی قائم نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ۔ اسی طرح خاندان کا ادارہ بھی نہیں رہ سکتا، وصل و فصل یعنی جڑنا اور الگ ہونا، اسی طرح خاندان کا ادارہ بھی نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ عورت نے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت و کفالت کے عوض اگر اپنے آپ کو کسی مرد کے سپرد کر دینے کا معاہدہ کر لیا ہے، یعنی عورت نے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت اور کفالت، یہ ہے اصل میں نکاح کا معاہدہ، کہ میری اور میرے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تم اٹھاؤ گے اور ہماری کفالت کی ذمہ داری بھی تم اٹھاؤ گے۔ چنانچہ عورت نے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت و کفالت کے عوض اگر اپنے آپ کو کسی مرد کے سپرد کر دینے کا معاہدہ کر لیا ہے تو اسے ختم کر دینے کا اختیار بھی اس سے معاملہ کیے بغیر عورت کو نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی ختم کرنے کا اختیار تو ہے، لیکن اسے اب اس مرد سے، اس ذمہ دار شخصیت سے، اس قوام سے، اس سربراہ سے معاملہ کرنا پڑے گا۔ میں اب چھوڑ رہی ہوں تو ظاہر ہے کہ مال خرچ کیا گیا ہے، نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائی گئی ہے، مہر ادا کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت کچھ اخراجات کیے گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ مال، کچھ جائیداد بھی اچھے وقتوں میں اس کو دے دیا گیا ہو۔ اب معاملہ کرنا ہے، یعنی آپ نے عفو چاہنا ہے، آپ نے علیحدگی اختیار کرنی ہے، تو کیا چیز سامنے آئی؟ یعنی طلاق کا حق، علیحدگی کا حق مرد کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے، شوہر کو بھی ہے، بیوی کو بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے، عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر مرد اس کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ آداب قائم کیے گئے ہیں طلاق کے حق کے معاملے میں۔ چنانچہ عورت نے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت و کفالت کے عوض اگر اپنے آپ کو کسی مرد کے سپرد کر دینے کا معاہدہ کر لیا ہے تو اسے ختم کر دینے کا اختیار بھی اس سے معاملہ کیے بغیر عورت کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہی انصاف ہے، یہی انصاف ہے۔ اس سے مختلف اگر کوئی ضابطہ بنایا جائے گا تو وہ سرتاسر خلاف انصاف ہوگا۔ ہاں، آپ اس ادارے کی نوعیت تبدیل کر دیں، یعنی اگر انسانیت اس کے بغیر بھی قائم رہ سکتی ہے تو اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسانیت کی یہ ناگزیر ضرورت ہے، ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے، اور اس کو ایک ادارے ہی کے طور پر وجود میں آنا ہے، تو پھر یہ سارا قانون اسی بنیاد پر قائم ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری صورت اگر اختیار کی جائے گی تو یہ بے انصافی ہوگی، اور اس کا نتیجہ بھی لامحالہ یہی نکلے گا کہ خاندان کا ادارہ بالآخر ختم ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی دوسری انصاف کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ دونوں ذمہ داریوں میں یکساں شریک ہو جائیں، یعنی حفاظت بھی مل کے کرنی ہے اور کفالت بھی مل کے کرنی ہے۔ تو اس سے جو صورتحال پیدا ہوگی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ اصل میں دو سربراہوں کے ذریعے سے ادارے کو چلانا ہے، یہ نظم ریاست کو قائم کرنا ہے، لیکن اس کا کوئی سربراہ مقرر نہیں کرنا، یہ صورت ہو جائے گی، کیونکہ پھر کوئی بھی سربراہ نہیں ہوگا۔ تو نتیجے کے طور پر زندگی کے اہم ترین فیصلے کرنے میں جو مسائل پیش آئیں گے، بچوں کی نگہداشت میں جو مسئلے پیش آئیں گے، اور بچوں کا معاملہ بھی یہ ہوگا کہ ہر موقع پر ایک جھگڑے کی بنیاد ہوگی کہ اب اس نے پورا حصہ دیا یا اس نے نہیں دیا۔ قرآن مجید نے یہ بات ملحوظ رکھی ہے کہ اس ادارے کو اس طرح کے ہر نزاع سے پاک ہونا چاہیے، اور تمام اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ڈال دی ہے۔ دور حاضر میں جو طرفہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری تو ایسے ہی مرد پر ہونی چاہیے، یہ سب کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد حقوق میں یکسانیت کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو نظم قائم کیا گیا ہے پہلے اس کو سمجھیے، پھر اس کے مطابق تجویز پیش کیجیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ عورت نے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت و کفالت کے عوض اگر اپنے آپ کو کسی مرد کے سپرد کر دینے کا معاہدہ کر لیا، یہ دیکھیے میں نے عوض کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ باقاعدہ ایک مالی معاہدہ ہے۔ عورت کہتی ہے جب وہ نکاح کرتی ہے یا کسی شخص کے نکاح میں اپنے آپ کو دیتی ہے تو اصل میں کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ اب میرے بچوں کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری تم پر ہے، اور اس کے عوض میں اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر رہی ہوں۔ سپرد کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے تو اسے ختم کر دینے کا اختیار بھی اس سے معاملہ کیے بغیر عورت کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہی انصاف ہے، یہی انصاف ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری صورت اگر اختیار کی جائے گی تو یہ بے انصافی ہوگی،
اور اس کا نتیجہ بھی لامحالہ یہی نکلے گا، لازماً یہی نکلے گا کہ خاندان کا ادارہ بالآخر ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اور خاندان کا ادارہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے لاؤبالی پن میں کہ ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا؟ یہ ختم جب ہو جائے گا تو تب معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت سے انسان نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ اس کا اندازہ کوئی شخص نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قدرت کا یہ نظم قائم ہے، اس کے لیے فطری داعیات موجود ہیں، اس کو توڑنے کی ہر کوشش کے باوجود یہ اپنی فطرت کے لحاظ سے قائم ہی رہتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے، لیکن اس کے لیے قانون کیا ہونا چاہیے؟ وہ قانون انصاف کے مطابق وہی ہے جو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ عورت اگر علیحدگی چاہے تو وہ طلاق دے گی نہیں۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ عورت اگر علیحدگی چاہے تو وہ طلاق دے گی نہیں، بلکہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ یعنی اب صورت کیا بنی؟ طلاق کا حق ہم سمجھ رہے ہیں، حق مرد کے پاس ہے، مرد جب چاہے گا طلاق دے دے گا، اس لیے کہ اس نے اخراجات کیے، مال دیا، ساری ذمہ داری اٹھائی، اس کو معلوم ہے کہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی نزاع پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں تو طلاق دے دے گا۔ لیکن اگر عورت علیحدگی چاہے گی تو وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی، یعنی استعفیٰ دے گی، عفو چاہے گی، یہ مطالبہ کرے گی کہ مجھے الگ کر دیا جائے۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ عورت اگر علیحدگی چاہے تو وہ طلاق دے گی نہیں، بلکہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ عام حالات میں توقع یہی ہے کہ ہر شریف النفس آدمی نباہ کی کوئی صورت نہ پا کر یہ مطالبہ مان لے گا۔ نباہ کی کوئی صورت نہ پا کر، یہ کی ورڈز ہیں، کلیدی الفاظ ہیں۔ یعنی اب وہ ساری بات ذہن میں رکھیے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے تو حالات کو درست کرنے کی صحیح کی جائے، بنا ہوا گھر بگڑنے سے بچایا جائے، ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے اسے ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے سمجھایا جائے گا، بجھایا جائے گا، خاندان زیر بحث آئے گا۔ اور قرآن مجید نے جیسے کہ تجویز کیا، ایک حکم ادھر سے ایک ادھر سے بھی مقرر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو گیا کہ نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے اور عورت کا اصرار ہے کہ وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو وہ یہ مطالبہ مان لے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو عورت عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ یعنی اگر ایسا نہ ہو تو پھر عورت معاشرے کے پاس جائے گی، نظم اجتماعی کے پاس جائے گی، اور وہ یہ کہے گی کہ میں الگ ہونا چاہتی ہوں۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو عدالتوں کے لیے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے، یعنی اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے آ گیا۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے اس معاملے کو شریعت کا موضوع نہیں بنایا۔ یعنی اصولی بات معلوم ہو گئی کہ مرد کے پاس طلاق کا حق ہے، وہ طلاق دے گا، عورت طلاق چاہے گی، مرد سے مطالبہ کرے گی، مطالبہ اس کو مان لینا چاہیے۔ اگر معقول ہے، نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے تو مان لینا چاہیے۔ اگر نہیں مانتا تو عورت کیا کرے، اس کو قرآن مجید نے اجتہاد کے لیے چھوڑ دیا، یعنی یہ گویا ہمارے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اور یہی میں شریعت کا ایک اہم اصول واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیا، جو ضابطہ مقرر کر دیا، اس کی پوری پابندی کرنی چاہیے۔ اور جس معاملے میں کوئی ضابطہ مقرر نہیں کیا، اس میں ہم حالات کے لحاظ سے کوئی قانون بنائیں گے، کوئی ضابطہ مقرر کریں گے۔ یہی وہ دائرہ ہے جس میں انسان کو قانون سازی کرنی ہے اور اسے کرنی چاہیے۔ اور اس قانون سازی کے لیے بنیاد کیا ہوگی؟ یہی کہ حق تلفی کا ازالہ کیا جائے، یا حق تلفی کے مواقع نہ پیدا ہونے دیے جائیں، یا اگر کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے۔ تو یہاں پر بھی بالکل یہی صورت ہے کہ ایک عورت علیحدگی چاہتی ہے، کہتی ہے کہ میرا نباہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنا مقدمہ لے کے آ گئی ہے، اب قانون سازی کا حق ہے، یعنی یہاں اب فیصلہ دینا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، معاملے کو دیکھنا ہے، اس کے لیے ہم قانون بنائیں گے۔ یعنی قرآن مجید اس طرح کے معاملات کو حالات کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ حالات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ وہ چیز جو ہمیشہ کے لیے ابدی طور پر قانون بن سکتی ہے، اس میں شریعت قانون بناتی ہے، اور وہ بھی اس وقت جب اس کے مقاصد کے مجروح ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور اس کے مقاصد میں عرض کر چکا کہ بنیادی طور پر لوگوں کو پاکیزہ رکھنا ہے،
یعنی اصل مقصد یہ ہے، پورے دین کا، پوری شریعت کا اصلی مقصود یہ ہے۔ تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں قانون سازی کرنا ہوتی ہے۔ عام حالات میں توقع یہی ہے کہ ہر شریف النفس آدمی نباہ کی کوئی صورت نہ پا کر یہ مطالبہ مان لے گا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو عورت عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو عدالتوں کے لیے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے، یہ دیکھیے اسوہ کا لفظ میں نے استعمال کیا، یعنی آپ نے کیا نمونہ پیش کیا۔ یہاں پر آپ شریعت نہیں بنا رہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ اتنی بات اگر متحقق ہو جاتی ہے کہ عورت اپنے شوہر سے بیزار ہے اور اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو شوہر کو حکم دیا جائے کہ اس نے مہر کے علاوہ کوئی مال یا جائیداد اگر بیوی کو دی ہوئی ہے اور وہ اسے واپس لینا چاہتا ہے تو واپس لے کر اسے طلاق دے دے۔ یہ آپ نے کیا، یعنی مہر تو عورت کا حق ہے، نان و نفقہ بھی اس کا حق ہے، لیکن اگر کوئی مال جائیداد دی ہے، فرض کر لیجئے کہ کل ایک مکان نام لگوایا، اگلے دن عورت نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عورت سے یہ کہا کہ اب انصاف یہ کہتا ہے کہ یہ مال تم واپس کر دو۔ تو اس طریقے سے ہمارے ہاں خلا کے معاملے میں لوگ عورت سے مال دلواتے ہیں یا مہر بھی دلواتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل قانون یہ ہے کہ اگر شوہر نے کوئی مال دیا ہے، کوئی جائیداد دی ہے، بہت روپیہ دے دیا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب کل تو میرے ساتھ بہت اچھے حالات تھے، میں یہ جائیداد اس کے نام لگا بیٹھا، یہ اپنا کاروبار اس کے حوالے کر بیٹھا، اور آج یہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے یہ کہا کہ ہم تمہیں علیحدگی کرا دیں گے، لیکن اس کے لیے مال تمہیں واپس کر دینا چاہیے۔ سیدنا ابن عباس کی روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس کے دین و اخلاق پر کوئی حرف نہیں رکھتی۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے روایت اس لیے نقل کیا ہے کہ یہ معلوم ہو کہ حضور نے اس میں عورت کی پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، یعنی کوئی دینی اور اخلاقی اعتراض نہیں ہے شوہر پر۔ سیدنا ابن عباس کی روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس کے دین و اخلاق پر کوئی حرف نہیں رکھتی، مگر مجھے اسلام میں کفر کا اندیشہ ہے۔ اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ اس جملے کا مطلب دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ثابت کی صورت پسند نہ تھی۔ اس واقعے کی جو باقی روایات ہیں ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور وہ محسوس کرتی تھیں کہ اس کے باوجود اگر وہ اس کے ساتھ رہیں تو اندیشہ ہے کہ ان احکام کی پابند نہ رہ سکیں گی جو شوہر سے وفاداری اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صورت پسند نہیں ہے، اور جب صورت پسند نہیں ہے تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وفاداری کا مجھے حکم دیا ہے میں شاید اس میں خیانت کی مرتکب ہو جاؤں، اس لیے مجھے اسلام میں کفر کا اندیشہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت سنی تو فرمایا، اس کا باغ واپس کرتی ہو؟ اس نے مان لیا تو آپ نے ثابت کو حکم دیا کہ باغ لے لو اور اسے ایک طلاق دے کر الگ کر دو۔ یعنی یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ ہمارے ہاں اس میں جو مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ مدینہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، بعد میں بھی خلفائے راشدین کی حکومتیں قائم رہیں، لیکن جب سلطنت بہت پھیل چکی ہو، بڑے ملک بن جائیں، تو بعض اوقات عدالتی نظام کی طرف رجوع کرنے میں عورتوں کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس کا حل حنفی فقہ کی روشنی میں ہمارے ہاں یہ سوچا گیا کہ نکاح کے موقع پر عورت طلاق کا حق شوہر سے لے لے۔ اصول کے لحاظ سے اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ نکاح کسی بھی شرط پر ہو سکتا ہے، اور وہ شرط یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ غور کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے وہ سارا کا سارا نظم درہم برہم ہو جائے گا جس کو قرآن نے قائم کیا ہے۔ اس وجہ سے میں اس کو تو مناسب نہیں سمجھتا۔ البتہ اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے، اس پر آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔